مدینہ میں آیا ہے تو اس نے افراد کو بلایا کہ بھئی بیعت کرو. کس بات پہ بیعت کروں؟ اس بات پہ بیعت کرو کہ تم میرے غلام ہو، چاہے میں بیچ دوں تو آپ کو، چاہے آزاد کروں. تو اگر کوئی شخص کہتا کہ میں نہیں کرتا بیعت، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا ہوں، تو اس کا گردن اڑایا جاتا تھا. یہ کوئی میشیوں کی بات نہیں، یہ سب مورخین نے لکھا ہے، سنت نے بھی لکھا ہے. تو اس کے بعد مولا جب امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کیا اس سے بیعت کا مطالبہ، اس میں بیعت کے الفاظ نہیں، اس نے کہا گیا کہ تم اقرار کرو کہ تم میرے غلام ہو اور میں چاہوں تجھے بیچ دوں اور چاہے تجھے چھوڑ دوں. تو مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں یہ اقرار نہ کروں تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہی ہوگا کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا گردن اڑایا جائے. تو اس نے کہا کہ دنیا اللہ جانتا ہے کہ میں عبد مکرہ، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے اس اقرار پر. تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ چاہے مجھے آزاد کریں چاہے بیچ. تو یزید نے کہا کہ آپ نے بہترین بات کی ہے، آپ کے عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی اور آپ نے اپنی جان بچائی. کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی مگر امام علی ابن الحسین نے بیعت کر لی. تو واقعی حضرت امام زین العابدین، جس کو میں نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا، اہل سنت مسلمان نہیں مانتے، امام زین العابدین جن کو علی ابن الحسین کہتے ہیں، جو حسین کی شبیہ ہیں، شجاع ہیں، شیر دل ہیں، انہوں نے یزید ملعون کی بیعت کر لی. امام علی زین العابدین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی یا نہیں کی؟ جبکہ اصول کافی میں یہ حدیث آئی ہے، اصول کافی میں موجود ہے، اور شیعوں کی کتاب اور شیعوں کے عالم ذاکر خطیب نقل کر رہے ہیں. اچھا اس کا جواب بڑا لطف اندوز ہوگا. اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک شخصیت کا تعارف کرواتا ہوں. تاریخ میں ایک شخصیت گزری ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے ہی شجاع تھے، بہت بڑے عابد تھے، حسین و جمیل تھے، وجیح چہرے کے مالک تھے، اور ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز، و تاریخ میں ان کا بڑا کردار ہے، یعنی اسلام کی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. کیا آپ اس بات کو مانیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے بارے میں بتا رہا ہوں میں. ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو والدہ سے جنم لیتے ہیں اور کوئی والد نہیں ہے. نہیں ہے والد؟ اچھا، میں کہہ رہا ہوں میری بات کو لوگ مانتے ہیں، میرے سر پہ امامہ ہے، پھر بھی آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسے کہتے ہیں درایت. ایک ہوتی ہے روایت، ایک ہوتی ہے درایت. یعنی آپ نے وہ بنیاد ہی میری ختم کر دی کہ جس بنیاد پہ میں نے پوری روایت کو کھڑا کیا. آپ نے کہا بھائی میں اس روایت کو نہیں مانتا، آپ سارا دن فضائل پڑھتے رہیں، قصیدے پڑھتے رہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے، تو بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. بھائی کس طرح مانے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کے والد، حضرت عیسیٰ بغیر والد کے دنیا میں آئے. ٹھیک ہے، اوکے. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی، بلکہ کبھی کبھی کیا، علم و رجال کے مبتدی طالب علم بھی اس بات سے آگاہ ہیں، اور علم و رجال کا یہ قانون ہے باقاعدہ، صحت السند لا یستلزم صحت المتن. سند کی جو صحت ہے وہ متن کی صحت ضروری نہیں ہے کہ متن کی صحت کا لازمہ نہیں ہے. کبھی کبھی راوی ثقہ ہوتے ہیں، روایت بظاہر آپ کو ٹھیک لگتی ہے، مگر یہ لازمہ نہیں ہے کہ متن بھی ٹھیک ہو. درایت پہ جائیں گے. اچھا، اس قانون کے قائل تمام علم و رجال کے ماہرین ہیں. ایون علوم القرآن میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی قانون لکھا ہے. تمام علماء رجال اس بات سے آشنا ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جی. حضرت اسماء بنت امیس، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں خصائص علی علیہ السلام سے، جس کتاب کے مؤلف ہیں جناب امام نسائی. بالکل ہے، اوکے، بالکل ہے. امام نسائی نے لکھا کہ خصائص علی ابن ابی طالب میں لکھا کہ جناب اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ جب مولا امیر کی جناب سیدہ سے شادی ہوئی، عقد ہوئی، تو وہ جو پہلی رات تھی اس رات میں جناب سیدہ کے ہاں ٹھہری. روایت لمبی ہے لیکن ہمارا موضوع مقصود یہی ہے. آگے جا کر انہوں نے اسی پہ تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے، کیونکہ جناب اسماء بنت امیس کا ان ایام میں مدینہ میں ہونا ثابت ہی نہیں ہے. اچھا، وہ تو حبشہ کی طرف گئی تھی جناب جعفر کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ درایت نے تو ختم کر دیا نا روایت کو. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول کافی میں حدیث موجود ہے کہ یزید مدینہ میں آیا اور یزید نے آ کر جناب امام سجاد علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ میری اس بات کو نہیں مانتے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، تو امام نے فرمایا معاذ اللہ کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہی مفہوم ہے نا روایت کا. غلام ہوں میں، مکرم غلام. اوکے بھائی، بات یہ ہے، ہمارا چیلنج ہے، اچھا، کوئی یہ ثابت کر دے کہ یزید مکہ و مدینہ میں آیا تھا.
کربلا کے واقعے کے بعد تمام علماء اسلام، شیعہ سنی کی قید نہیں، تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ یزید مکہ و مدینہ میں آیا ہی نہیں کربلا کے بعد. جبکہ مجھے جہاں تک ایک روایت یاد آ رہی ہے، متن یاد آ رہا ہے، صاحب بحار نے بھی لکھا ان ھذا الملعون لم یأت المدینہ بعد الخلافہ، کہ یزید ملعون خلافت کے بعد مدینہ میں داخل نہیں ہوا. ولم بل لم یخرج من الشام حتی مات ودخل النار، شام سے نکلا نہیں، نکلا ہی نہیں ہے، مر گیا اور جہنم میں، واصل جہنم ہو گیا. تمام علماء اس بات یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ یزید کا مدینے میں آنا ہی نہیں ثابت، تو پھر یہ واقعہ کیسے ہوا کہ اس نے وزٹ کیا، امام نے فرمایا کہ میں مکرم غلام ہوں، اور یہ بات ہوئی نہیں، ہوئی نہیں ہے. صرف جس بنیاد پر آپ نے اس عمارت کو کھڑا کیا ہے وہ بنیاد ہی ابھی کمزور ہے. بجائے اس کے کہ آپ اس پہ بحث کریں، آیا اس کے راوی کیسے ہیں، یہ سکہ ہیں سکہ نہیں ہے، روایت درست. بھائی یہ روایت اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر استدلال کیا جائے، بات ہی ختم ہو گئی. یعنی جس چیز کے اوپر ساری بنیاد ہے، جس پہ عمارت کھڑی ہوئی ہے، وہ بنیادی مخدوش ہے، وہ بنیادی اچھا، اس بنیاد کا نام تو اصول کافی ہے، اور کہتے ہیں کہ الکافی و کافی لشیعتنا، کافی ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، تو یہ ہے کافی. میں ناظرین تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے فقہ جعفریہ کا، مذہب حقہ کا، مذہب اہل بیت کا قانون ہے، اور تمام صاحبان مطالعہ، صاحبان علم اس بات سے آشنا ہیں کہ ہم یعنی شیعیان حیدر کرار قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب کو A to Z ایتھینٹک نہیں مانتے. ہمارے ہاں روایات کو پرکھنے کے معیار ہیں، جن میں سے ایک علم و رجال، اور علم و رجال کے اصولوں کے تحت ہم کسی روایت کو قبول کریں گے، کسی روایت کو قبول نہیں کریں گے. جیسے یہ روایت قابل قبول نہیں، جبکہ اصول کافی میں موجود ہے، ایسی 20 روایتیں ہیں. اچھا، اور ایک بات اور، اگر کوئی روایت آپ کے مسلمات سے ٹکرائے، وہ روایت ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. حق اور باطل کی اطاعت، باطل کی بیعت، باطل کی اتباع ممکن ہی نہیں ہے. قرآن مجید کی ایک آیت مجیدہ سورہ انبیاء میں غالباً لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر خدا کے سوا کوئی خدا ہوتے معبود تو فساد ہو جاتا. فساد ہو جاتا. اگر آپ کے سامنے یہاں 20 روایات رکھی جائیں اور راوی بھی سکہ ہوں، اور کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ یہ معبود ہے، آپ مانیں گے؟ ہرگز نہیں. یہ مسلمات کے خلاف ہے. اچھا، اسی مفہوم کو لیے ایک اور آیت ہے سورہ مومنون میں، لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق باطل کی اتباع کرے، حق باطل کی بیعت کرے، حق باطل کے پیچھے چلے تو فساد پیدا ہوگا زمین و آسمان میں. یعنی جو نتیجہ اس محال کا ہے وہی نتیجہ اس محال کا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا معبود ہونا بھی محال ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کا یزید جیسے فاسق و فاجر کا بیعت کرنا بھی محال ہے. نتیجہ دونوں کا ایک ہے. اللہ اکبر. تو جس طرح ڈھیروں روایات آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود ہے، اسی طرح ڈھیروں روایات آ جائیں ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے یزید کی بیعت کی. بھائی جو حق ہے، جو معصوم ہے، وہ یزید کو چھوڑیے، وہ کسی بھی فاسق و فاجر کی تائید نہیں کرتا، بیعت تو بدرجہ اولا نہیں کرے گا، ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، اس کے ضمن میں ایک بات نکلی، یعنی میں تو آج بھی اطمینان میں ہوں کہ میں نے اس وقت بھی اور ہمیشہ جو بات کہی ہے کہ میں جس علی ابن الحسین اور حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، وہ سر کٹا تو سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے.